علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی والے ایسے نہیں ہوتے علی مولا 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 زمانے کا سہارا ہے علی مولا علی مولا زمانے کا سہارا ہے علی مولا علی مولا نبی کو سب سے پیارا ہے نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا 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 اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ عشق علی میں ہر ذرہ ذرہ بولے گا میرا عقیدہ ہے کہ پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا اور لاکھ پہرے لگے ذکر علی کرنے پر لیکن عقیدہ تو یہ ہے کہ ذکر حیدر کرار میری قوم کا بچہ بچہ بولے گا آج جب علی کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ ڈائریکٹ فتویٰ لگا دیتے کہ بھائی یہ تو شیعہ میں کہتا ہوں کہ یہ ذکر علی کرنا کہ یہ شیعوں کی جاگرد ہے الحمدللہ ذکر علی کرنا یہ سنیوں کی جاگرد ہے کیونکہ سچے علی والے تو ہم ہیں علی والے علی سے محبت کرنے والے علی سے پیار کرنے والے کیوں کہ اس دل کے اندر صحابہ کی محبت کا بھی چراغ روشن ہے اور اہل بیت کی بھی محبت کا چراغ روشن ہے اور یہ دونوں ایسے دامن کے کل قیامت کے جب گناہوں کی وجہ سے ہم لڑ کھڑائیں گے تو ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہوگا اور ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہوگا اور اسی دونوں دامن کے ذریعے ہم انشاءاللہ جنت میں پہنچ جائیں گے تو آج بڑی تکلیف ہے لیکن ان تکلیف والوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ذکر علی سن کر تمہیں کیوں درد ہوتا ہے لیکن شاعر نے کیا خوب کہا کہ پکارو میں علی مولا تجھے کیوں درد اٹھتا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. اس محفل میں جب نام علی لیا تو میں نے دیکھا کہ بھائی چہرے کھل گئے, چہروں پر ہنسی آ گئی, مسکراہٹ آ گئی. یہ کیا ہے؟ یہ ذکر مولا علی کی برکت ہے الحمدللہ. کیونکہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے اس کا چہرہ کھلتا ہے.
کیونکہ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے. علی کا بغض چہرہ تو بگاڑتا ہے لیکن نسلیں بھی بگاڑ دیتا ہے. علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھے منکر، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کبھی کبھی اپنی محفلوں میں پرائے بھی آ جاتے ہیں. اب شناخت کیسے ہو، پہچان کیسے ہو کہ بھائی یہ اپنا ہے یہ پرایا ہے. لیکن الحمدللہ اسلام کے پاس ہر چیز کا حل ہے، ہر چیز کا حل ہے. اگر محفل میں یہ دیکھنا ہے کہ اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے تو کیا ہے، ذرا سنیں کہ منافق سمجھے نہیں. شعر کی سٹارٹ میں انشاءاللہ آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ سبحان اللہ. منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو، پرائے اور اپنے میں اگر پہچان کرنی ہو، منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو، لگاؤ مل کے یہ نعرہ، لگاؤ مل کے یہ نعرہ، علی مولا علی مولا علی مولا حیدری نعرہ حیدری مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. قبر میں تذکرہ ابو تراب کر دوں گا، قبر میں تذکرہ ابو تراب کر دوں گا، سوال کوئی بھی ہو لاجواب کر دوں گا. اور فرشتوں میرے گناہ زیادہ ہے مگر علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا. مولا علی مولا علی مولا علی مولا. اور علی کا ہاتھوں کو اٹھا کے ہیں یا علی علی کا نام لیتا ہوں تو مشکل باغ جاتی ہے. علی کا نام لیتا ہوں تو مشکل باغ جاتی ہے. سہارا جو ہمارا ہے. اب علی مولا ہم نہیں کہیں گے، اب آپ کو کہنا ہے. ذرا دیکھتے ہیں کہ علی کے دیوانوں میں کتنی طاقت ہے. سہارا جو ہمارا ہے، سہارا جو ہمارا ہے، کون علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ نعرہ حیدری کیا لگا ہے، کیا علی کا نعرہ یہ کیا نکال رکھا ہے. ہم کہتے ہیں ہم علی کا نعرہ کسی ملا کے کہنے پر نہیں کہتے. علی کا نعرہ ہم کسی ملا کے کہنے سے اور اس کے حکم سے نہیں کرتے. ہم علی کا نعرہ مولا کے حکم سے لگاتے ہیں. کیوں کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا، جب آپ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آپ نے کہا کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، تو سامنے ابو جہل ابو لہب سب موجود تھے. لیکن ان لوگوں میں ایک 10 سال کا حق جو سمجھ گئے وہ طلب کے کہے گا سبحان اللہ. مختلف روایتوں کو ملا کر
ایک 10 سال کا، کسی نے کہا 8 سال کا، ایک چھوٹا سا بچہ، حالانکہ وہ چھوٹا سا نہیں، علی کے گھر کا بچہ کبھی بزدل ہو نہیں، شیر کہہ رہا ہوں، علی کے گھر کا بچہ کبھی بزدل ہو نہیں سکتا، کیونکہ شجاعت کی سند جب حیدر کرار رکھتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ انہی محفلوں میں، اسی محفل میں جب حضور نے اعلان کیا تو ایک چھوٹا سا 10 سال کا، اور اتنا حسین تھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک چھوٹا سا بہت خوبصورت، کہ جس کی خوبصورتی کی وجہ سے سارا سما روشن تھا۔ چھوٹے سے بچے نے کہا، جب حضور نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس چھوٹے سے بچے نے ہاتھ اٹھا کر کہا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔ تو جیسے ہی اس بچے نے یہ کہا یا رسول اللہ، تو پھر حضور نے بھی اپنے ہاتھوں کو اونچا کر کے کہا یا علی، یعنی پتا چلا کہ نعرہ رسالت کا نعرہ سب سے پہلے اگر کائنات میں کسی نے لگایا تو وہ مولا علی کی ذات نے لگایا، اور سب سے پہلے یا علی کا نعرہ اگر کسی نے لگایا ہے تو وہ رسول اللہ نے لگایا ہے۔ تو پتا چلا نعرہ حیدری لگانا یہ حضور کی سنت، اور نعرہ رسالت لگانا یہ مصطفیٰ کی سنت۔ تو ہم کہتے ہیں کہ علی کا نعرہ ہم کسی ملا کے کہنے پر نہیں، مولا کے کہنے پر لگاتے ہیں۔ تو سنیں کیا ہے، اور دوسری بات تو یہ ہے کہ حضور نے تو کہا ہی کہا، لیکن جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، غوث پاک، غریب نواز، داتا گنج بخش علی حجویری، میرا سید شاہ، سب کا یہ نعرہ ہے، کون سا؟ نعرہ حیدری یا علی۔ اب دیکھیں شاعر کیا کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں ولی گو غوث گو ابدالیہ کوئی کل دے گو، ولی گو غوث گو ابدالیہ کوئی کل دے گو، سبھی کا ایک نعرہ ہے، سبھی کا ایک نعرہ ہے، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ کتاب مضمون کے اوپر، کتاب عشق کے اوپر یہی مضمون ہوتا ہے، عاشق ہر حال میں یار کا ممنون ہوتا ہے، عاشق ہر حال میں یار کا ممنون ہوتا ہے، عاشق ہر حال میں یار کا ممنون ہوتا ہے۔ اور علی کا نعرہ، علی کا نعرہ، علی کا نعرہ مقدر سوار دیتا ہے، یزیدیوں کو بھی پچھاڑ دیتا ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ ولی گو غوث گو ابدالیہ کوئی کل دے گو، سبھی کا ایک نعرہ ہے، علی مولا، 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 علی مولا۔
علی مولا زمانے پر سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی اسی پاس منافق کی پریشانی نہیں جاتی اسی باس منافقوں کی پریشانی نہیں جاتی علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو لوگوں یہ مرتے ہیں تو ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا نعرہ حیدری نعرہ حیدری چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی علی 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 علی